نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تیری رحمتوں کا مجھے بھی زندگی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کی اس انتخابی جلسہ عام کے صدر محترم جمیل سیٹھ زروالا صاحب، علاقے کی معروف شخصیت ہمارے سرپرست الحاج عبدالعزیز مقادم صاحب، ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، تمام کارپوریٹر حضرات، حاضرین مجلس اور دور دراز سے سننے والی گھروں میں بیٹھی میری باپردہ مائیں اور بہنیں، آج ایک بار پھر شہر کے سب سے قدیم اور بڑے محلے میں آ کر آپ کے روبرو اپنی بات رکھنے کا موقع ملا۔ اس محلے کے بہت سے قدیم خاندانوں میں غفور باغبان، حبیب سردار، عبدالرحمان عبدل سیٹھ، حمید سنجو حاجی، باؤ سیٹھ رنگ والے، حبی سیٹھ، غلام رسول سیٹھ، عبدالرزاق سیٹھ، بابو رنگاڑی خاندان، حمید سیٹھ سوٹ والے، بقریبی سردار، بشیر ادیب، ملا ممبر، انجم سردار، جمن سردار، الطاف مقادم، اسماعیل مقادم، حسین مقادم، عظیم اللہ مقادم، حاجی عبدالستار سوسائٹی والے، لاہا پتن والے، باؤ سے جوتے والے، خان صاحب بخار والے، حیدر علی ماسٹر، سلطان حافظ جی، حنیف ماسٹر، تاج محمد سیٹھ، دوست محمد سیٹھ، حسین پہلوان، کنڈئی حاجی، محمد قاری، حسن چھوٹے حاجی، احمد پہلوان، امیر علی جمن، حکیم ہوٹل والے، جان محمد حاجی، خورشید پہلوان، ابراہیم کلر، لال محمد حاجی، غفور اتھیے والے، اسماعیل بنی خان وادہ، ایسی بہت ساری شخصیات اسی محلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شمسو سے جو بھی اسی محلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی درجنوں فیملیاں جن کا تعلق اس محلے سے ہے۔ یہ محلہ قدیم محلہ ہے اور مالیگاؤں کے محلوں میں بڑا محلہ ہے۔ آج آپ کے درمیان اپنی 5 سالہ کارکردگی لے کر کے میں آیا ہوں۔ ہمارے مخالفین یہ آواز لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ میں ایک ایم ایل اے ہونے کی حیثیت سے ایم ایل اے کے لیول کا جو کام ہوتا ہے ان میں سے چند کام آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہمارا بائی پاس ہائی وے ہے، اس طرف روڈ کراس کرنے میں 400 سے 500 لوگ حادثے میں شہید ہو چکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آگرہ روڈ جہاں جہاں سے گزرا وہاں پر سروس روڈ اور فلائی اوور بنا، لیکن مالیگاؤں کا یہ مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ رہا۔ کام کرنے والی ایجنسی کو روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ کام ہم کارپوریشن کے وجہ سے کروا دیں گے، آپ یہ کام مت کرو، لینا دینا کر لیا گیا۔ آپ کارپوریشن سے اس کی انکوائری کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اگر 400 سے 500 لوگ شہید ہوئے، معذور ہوئے، لوگوں کے خاندان اجڑ گئے، ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون؟ آپ ہیں۔ اور اس دنیا میں اگر کسی عدالت میں آپ کا مقدمہ نہیں پہنچا تو آپ بے فکر نہ ہو، ایک آخری عدالت باقی ہے، وہاں تو آپ کو حساب و کتاب دینا ہی ہوگا اور آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہم نے بائی پاس کے لیے، بائی پاس میں سروس روڈ کے لیے، فلائی اوور کے لیے، انڈر پاس راستے کے لیے ہم نے 156 کروڑ روپیہ منظور کروایا،
جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا اس وقت ہم نے جو کوششیں کی تھی، ہر اتھارٹیز کے لوگ دلی سے، بمبئی سے، ناسک سے آئے اور اس وقت جو ہے مقامی پولیس انتظامیہ، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تیرے کھاتے سے لے کے 40 گاؤں کھاتے تک سروے ہوا اور الحمدللہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے۔ دوسرا بڑا کام، مالیگاؤں ایک ایسا شہر ہے کہ اسے الحمدللہ پینے والی پانی کی تکلیف نہیں ہے۔ شبیر حاجی اور ہمارے ہارون انصاری، ان لوگوں کی کوششوں سے جو تلوارا ڈیم بنا تھا اور چنکا پور ڈیم سے جو پانی یہاں آتا تھا، اس پانی کے ذریعے ایک وقت تھا کہ مالیگاؤں کو 2 وقت پانی ملتا تھا، صبح اور شام، پھر ایک دن پانی ملتا رہا اور ابھی 3 دن اب 2 دن۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک دن ناگے سے پانی مالیگاؤں کے لوگوں کو ملنا چاہیے جیسے مل رہا تھا، اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے الیکشن سے پہلے ہم ایک دن ناگے سے پانی آئے یہ کام ہم کروا دیں۔ تیسرا بڑا کام، کیندر سرکار سے ہم نے اپنے سول ہاسپٹل کے احاطے میں 40 بیڈ کا ایک مہیلا بال روگنالے منظور کروایا تھا۔ آؤٹر کے ایریا اقتدار میں تھے، یہ ہاسپٹل اٹھا کر 57 روڈ پر لے کر چلے گئے۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے شکایت کی اور انصاف کی دہائی دی، تو مہا وکاس اگاڑی سرکار میں ہیلتھ منسٹر راجیش ٹوپے صاحب نے کہا ہم آپ کو دوسرا ہاسپٹل دے دیں گے، آپ اس طرح جو ہے لیٹر بنا کر کے لائیں۔ ان کی گائیڈ لائن پر ہم نے لیٹر دیا اور الحمدللہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل منظور ہو گیا ہے، جس کے لیے 75,51,259 روپے منظور ہوئے۔ چوتھا کام، قلعہ کے رہنے والے، غالب نگر کے رہنے والے اور اسلام آباد، رسول پورے، موتی پورے رہنے والے جو گھروں میں بٹوارے کے بعد علاقے میں جانے کے لیے سوچے تو انہوں نے باب محمود کا انتخاب کیا۔ وہاں پر حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو کلیہ بنائی گئی وہ ان کی ایک طرح سے توہین اور اپمان تھا۔ ہم نے الحمدللہ 5,76,00,000 روپیہ نعمانی پل کے لیے منظور کروایا اور انجن لگ چکا ہے، اور انشاءاللہ ندی میں پانی تھوڑا کم ہو تو انشاءاللہ وہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمارا یہ شہر مسجدوں کا، میناروں کا شہر ہے، ہمارا یہ شہر دینداروں کا شہر ہے، اور ہمارا یہ شہر اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے والوں کا شہر ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے یہاں آج لوگ اتنے لبرل نہیں ہیں، اتنے آزاد خیال نہیں ہیں کہ کسی ایسے شخص کو جس کو اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اور دین اسلام کا کوئی کسی طرح کا اگر اسے علم نہ ہو اور وہ آزادی کے ساتھ من چاہی زندگی گزارے، احکامات شریعت کی پابندی نہ کرے، ایسے لوگوں کو ہمارا شہر برداشت نہیں کرتا۔ آج اس موقع پر میں آپ کے درمیان ان چھوٹے کاموں کو جس کا کرنا کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، ہم نے ان کاموں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آصف شیخ صاحب بار بار یہ کہتے ہیں گر گرا کر کے کہ ایک بار وہ ہم کو روکڑا بولتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، شیر کا جگر ہے۔ 2014 کا الیکشن ہارا، 5 منٹ کے لیے بھی گھر میں نہیں بیٹھا، 5 منٹ کے لیے بھی گھر میں نہیں بیٹھا، ظہر کی اذان ہو رہی تھی، نتیجہ آ جانے کے بعد میں اپنے کام پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے گیا، میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، مسجد کے سارے مصلی میرا منہ دیکھ رہے تھے، ارے آپ کے ابا جی ہارے تھے، 8 مہینے تک گھر سے نہیں تو گھر جا کر کے گھر والوں سے مل کر کے بھوئے ہو رہے تھے۔
کھیلتے رہتے تھے اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ چھوٹے چھوٹے ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور 5 سال اسی ٹینشن کے ساتھ گزرا 5 سال اسی ٹینشن کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ایک بار کہتے ہو, ہمارے شہر میں آپ کے والد کو 1999 سے 2009 تک MLA 10 سال رہے اور اسی ٹرم میں 2004 سے 2007 تک آپ مالیگاؤں شہر کے میئر رہے. باپ کے بھی ہاتھ میں لڈو تھا, آپ کے بھی ہاتھ میں لڈو تھا. 2012 سے 2015 تک آپ کی والدہ میں رہی, لیکن کوئی قابل ذکر کام شہر میں نہیں ہو سکا. 2014 میں آپ MLA بنے اور اسی ٹرم میں آپ کے والد مرحوم 2017 سے 2019 تک میئر رہے. دونوں کے ہاتھ میں لڈو رہے, لیکن کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا. 2019 سے 2024 تک آپ کی والدہ میئر رہی, آپ کے والد میئر رہے, لیکن شہر کی خستہ حالی ختم نہیں ہوئی. اتنے مواقع آپ کو شہر میں دیے, اب بھی آپ کو ایک موقع چاہیے اور بار بار آپ کہتے ہو ایک بار. ہم پر الزام لگتا ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ پرستوں کے آنے کار ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرستوں کے آنے کار آپ رہے, آپ کے والد رہے. اقتدار کے لیے دادا بھسے آپ کے ساتھ رہے تو تعریف ہوتی رہی, اور جب ٹرم ختم ہو گیا وہ اپنے راستے, تم اپنے راستے, تو اب دادا بھسے فرقہ پرست ہو گئے. عجیب دادا پوار سے آپ بار بار ملتے رہے, شہر کے لیے آپ وہاں سے مسجدوں کے نام پر اور دوسرے کاموں پر 20 کروڑ روپیہ فنڈ لایا. آپ ان کے نفاذ میں بیٹھ کر کے خفیہ میٹنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس تصویر آئی, ہم نے شامنامے میں وہ تصویر لگائی اور ہم نے پوچھا اپنا ہر معاملہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آتے ہو, اس سے اجاگر کرتے, لیکن یہ میٹنگ آپ نے خفیہ کیوں رکھی؟ آج تک اجیت دادا پوار کا نام لے رہے. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ خوراک صاحب کو ابا بولتے, خوراک صاحب کو ابا بولتے, تھوڑے دنوں میں اجیت دادا پوار کو بھی ابا بولنے لگے. کے ساتھ یہ رہتے. آپ سوچو, مہا وکاس اگاڑی سرکار ٹوٹی, مہا یوپی سرکار بنی, تو یہ فڈنویس صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے اردو کا گلدستہ لے کر کے چلے گئے, اور عبد المالک پر جب فائرنگ ہوئی تو ساری مدد وہیں سے لی گئی. فڈنویس ہوم منسٹر ہے, اجیت دادا پوار ڈپٹی چیف منسٹر ہے, فائنانس منسٹر ہے, اور پچھلے جلسے میں آپ کو اس کی تفصیل بتائی گئی. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں رہی, کوئی کارروائی نہیں ہوئی جب تک یہ ستا کا مزہ لیتے رہے. میئر کی کرسی چاہیے تھی, تلوارا کے پانی کا سودا کیا, اور جب مالیگاؤں کی حیّر عوام نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تلوارا ڈیم کا پانی ان کو دے دیا, آپ نے پانی بیچا ہے اپنی میئر کی کرسی کے لیے, تو کہنے لگے کہ ہاں چھاتی ٹھوک کے کہا کہ ہم نے بیچا ہے, ہمارا بس چلے گا, نام شنکر کا قلعہ بھی بیچا. یہ شہر الحمدللہ پاور لوم سٹی ہے, اور سب سے پہلا پاور لوم اسلام پورے میں لگا, سب سے پہلا پاور لوم اسلام پورے میں لگا. اور ایک دینی ادارہ حنفیہ سنیہ 1923 میں کسی محلے کے اندر بنا, جہاں سے پڑھ کر جانے والے بچے ہمارے گاؤں والوں کو جوار میں دین کی خدمت کرتے رہے. جب یہ ادارے کی عمارت تب ہونے لگی تو نیا ادارہ 2004 میں بستی کے باہر بڑی زمین لے کر کے بنایا گیا, اور آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے.
جب یہ حنفیہ سنیہ مدرسہ بن رہا تھا تو ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں، اپنی انگوٹھیاں، اپنے کانوں کی بالیاں اس مدرسے کی تعمیر میں دی تھی۔ ہمارا یہ شہر پہلا پاور روم یہاں لگا تھا، آج الحمدللہ ایک بڑی اچھی خاصی تعداد میں پاور روم یہاں چلتا ہے۔ یہ جب تک اقتدار میں رہے کبھی انہوں نے صنعت کا کوئی بھلا نہیں کیا، بلکہ حد پر بھی یہ سول ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سونیا گاندھی آئی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ پاور روم کی وجہ سے 35% لوگ اس شہر میں بہرے ہو گئے۔ اس شہر کی صنعت کو اجاڑنے کی سازش کی جا رہی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے، الحاج عبدالعزیز مقدم جیسے لوگ، الحاج یوسف الیاس جیسے لوگ جو اس صنعت کے لیے مسلسل جدوجہد اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں، صنعت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 سے 2019 تک جب تک یہ یہاں پر ایم ایل اے رہے، سائیکل والوں کے پیچھے مصیبت لگی۔ پولیشن کے نام پر سائیکل کو خود ہی بند کرواتے تھے اور پھر سائیکل مالکان سے لاکھوں روپیہ لے کر کہ آفیسران کو رشوت دینا ہے یہ کام کرتے رہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2019 کے بعد 2024 تک کیا پولیشن کے نام پر کوئی آفیسر مالیگاؤں آیا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہی ٹونا بھی لگاتے ہیں اور یہی ٹونا چھوڑواتے بھی، یہی ٹونا لگاتے ہیں اور یہی ٹونا چھوڑواتے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر کے ہمدرد نہیں ہے، اس شہر کے خیرخواہ نہیں ہے، اس شہر کی صنعت کے خیرخواہ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ شہر کی تباہی اور بربادی کا، شہر کو کارپوریشن میں جا کر کے لوٹنے کا کام کیا۔ جب یہ 7.5 سال کا عرصہ جو کارپوریشن میں اقتدار میں بیٹھ کر کے انہوں نے ستا کا مزہ لیا، فرقہ پرستوں کو ساتھ لیا، مالیگاؤں میں اگر یہ بنیادی سہولیات جسے مولبھوت سویدھا کہا جاتا ہے، اگر یہ ایمانداری سے 100 کروڑ روپیہ سے خرچ کرتے، آج مالیگاؤں میں ایک روڈ گٹر بنانے کے لیے ہم کو جگہ نہیں ملتی۔ تو کسی نے پوسٹ چلائی کہ تم نے بہت کام کیا، پورا حسن پورا آپ نے سڑک بنوا دیا، یہ محلہ آپ نے گود لے لیا، پوار والی میں آپ نے 40-45 گٹریں بنا دی، لوگ روز کا کام ہونا ہے، آپ پانی پینے کے پانی کی پائپ لائن ڈلوا رہے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ کارپوریٹر بن کر یہ کام کرو، یہ کارپوریٹروں کا کام، یہ ایم ایل اے کا کام نہیں۔ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایم ایل اے کا جو کام ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور کارپوریشن میں جو آپ کا کام تھا آپ نے نہیں کیا۔ اس شہر کی عوام کے لیے اس شہر کی عوام کے لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ واقعی کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، ایم ایل اے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ تقریباً 100 کروڑ روپیہ ہم نے کوشش کی، جدوجہد کی، ہم نے ہر طرح کا وہ طریقہ اختیار کیا جو فنڈنگ کے لیے لگتا ہے، ہم نے اختیار کیا، فنڈ ملا۔ آج الحمدللہ پورے شہر میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ہمارا کام ہے۔ 50 کروڑ کے کام ہوئے اور 50 کروڑ کے کام ہونا باقی، اور انشاءاللہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ نے اگر ہمیں پھر خدمت کا موقع دیا، کام کرنے کا موقع دیا، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ کام کر کے ہم آپ کو دیں گے۔ بقرعید کا موقع آتا تھا، جرسی گائے کے نام پر مصیبت لے کے آ جاتے تھے، جو تھوڑا ہوتا بہت معاملہ کام تھا وہ بھی بند ہو جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے 5 سالہ دور میں بھی بقرعید آئی، آپ کو یاد ہوگا شہر کا کیا معاملہ رہا، آپ کو پتا ہوگا۔ ہم اس پر کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتے، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم کو جانوروں کے نام پر الزام دیا جاتا ہے تو آپ پہلے اپنا گریبان جھانکیے، آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، شہر کی عوام اچھی طرح جانتی ہے۔
تو ہمارا یہ شہر الحمدللہ قدیم شہر ہے، اور الحمدللہ سب سے بڑا ہمارا یہ محلہ سب سے قدیم محلہ ہے اور سب سے بڑا محلہ ہے۔ اس شہر کی بنیاد اگر بستی کے نام سے پڑی تو یہی گاؤں کا ایریا ہے جہاں لوگ آئے 1857 میں لٹ پٹ کر کے یوپی سے، تو کوئی شولہ پور رکا، کوئی برہان پور رکا، کوئی بھولیا رکا، کوئی مالیگاؤں رکا، کوئی بھیونڈی یہاں چل کرنجی گیا، اور یہ صنعت لے کر کے ساتھ میں آئے، اور اس صنعت کو لے کر کے الحمدللہ شہر کی ہر طرح کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مدرسوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مکاتب قرآنیہ کی بات ہو، اس محلے کے لوگ اور اس شہر کے مخیرین ایسا دل کھول کر کے چندہ دیتے ہیں کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو باہر چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا یہ شہر پورے ہندوستان میں چندہ دیتا ہے۔ آپ دیکھو ہمارے شہر میں پورے ملک سے سفرا آتے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کی دل کھول کر کے مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا یہ شہر پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ ہماری اپنی ایک مذہبی اور ملی شناخت ہے اس شہر کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شناخت کو باقی رکھے۔ آج 27 تاریخ مکمل ہو گئی ہے، فارم بھرنے کے لیے 2 دن بچے ہیں، 28 اور 29۔ جب ہم نے ڈپارٹمنٹ سے بات کی کہ ہم کل کی تاریخ میں فارم بھرنا داخل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ 11 بجے دادا بھوسے صاحب پورے لال لشکر کے ساتھ آنے والے ہیں، آصف شیخ صاحب بھی فارم بھرنے آنے والے ہیں، اعجاز بیگ بھی آنے والے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد آئیں۔ ہم نے بہت کوئی بات نہیں، ہم تو ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی درد سر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم آئیں گے، یہ سب جب اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے، ہم اپنے 96 ورکروں کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ الیکشن اچھائی اور برائی کے درمیان ہے۔ پچھلے جلسوں میں میری زبان سے کچھ جملے کچھ باتیں ایسی نکل گئی جو میری زبان سے لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ان کی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کریں گے تو مصیبت ہوگی۔ انہی باتوں کو لے کر کے یہ خود لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایریا، ان کے محلے، ان کے علاقے میں انہوں نے ہم کو گھسنے نہیں دیا، راستہ بند کر دیا۔ ارے جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ابھی خیابان نشاط چوک پہ آپ نے جلسہ لیا، ارے جھوٹ بولو کہ نیند بولو، ایسا بولو کہ جھوٹ ہضم ہو جائے۔ تم کو ایسا جھوٹ بولنا ہو۔ ابھی مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی، یہ عائشہ نگر میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو برادری کی دعائی دے رہے تھے اور یہ بتا کر کے کہ ہم کو ادھر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے کب آپ کو منع کیا؟ یہ شہر ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آدمی جب بولتا ہے تو اسے کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ عبد المالک پر فائرنگ کرنے کے بعد ان کا پیشاب پھٹا ہو رہا ہے ادھر آتے ہوئے۔ خیابان نشاط چوک پر جلسہ تھا، وہ علاقہ کوئی چھاؤنی بنا ہوا تھا، آپ نے خود ہمت نہیں۔ انہوں نے عائشہ نگر میں نوجوانوں کو، عائشہ نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کو اکسایا کہ جب یہ ادھر آئیں گے نا تو ان کو گھیراؤ کرنا، ان کو یہاں پر پرچار مت کرنے دینا۔ آپ اچھی طرح سمجھ لو، کوئی ہمارا راستہ روک نہیں پائے گا۔ ہم آئیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ پرچار کریں گے۔ آپ بھولے مت، آپ کی عائشہ نگر میں اس سے پہلے یہ حرکت کی تھی کہ عورتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا، ان کے ہاتھوں میں چپل تھا اور اس طرح وہ ہمیں ڈرانے اور روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ الحاج یونس عیسیٰ صاحب کے انہوں نے برکت تھے، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا اور اس کے 2 دن کے بعد ہم نے وہاں جلسہ لیا۔ اسٹیج نہیں لگانے دے رہے تھے، 4 بجے دوپہر سے الحاج یونس عیسیٰ صاحب وہاں کرسی لگا کر کے بیٹھے، اسٹیج بھی لگا، ہمارا جلسہ بھی ہوا۔ ہم نے اپنی ان ماں اور بہنوں کو جو چپل لے کر کے ہمارا گھیراؤ کرنا چاہتی تھی، ہم نے ان کو دل سے معاف کیا۔
آج وہ سب ان سے دکھی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا, اور انشاءاللہ وہ سب ہمارا کام کریں گی اور ہمیں اس علاقے سے بھرپور روک ملے گی. 23 نومبر کو 2019 میں جیسے نکل کر کے آپ لوگ بھاگ رہے تھے, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں خاص طور پر اپنی ماں اور بہنوں سے کہ 20 نومبر کو ووٹنگ ہے. آپ صبح کے اولین وقت میں نماز پڑھ کر قرآن کر کے آپ ووٹ دینے کے لیے نکلے. اس وقت میں ہنگامہ کرنے والے, ماحول خراب کرنے والے, دادا گیری گنڈا گردی کرنے والے سب سوئے پڑے رہتے ہیں. آپ اول وقت میں جا کر کے ووٹ دے دیے. میرا نشان ہے پتنگ. آج پورے ملک میں اگر کوئی مسلمانوں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں. آپ قتل پہ ووٹ دے کر کے مجھے خدمت کا موقع دے, قتل پہ ووٹ دے کر کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو تقویت پہنچائے تاکہ ان کی باتوں میں کم رہے اور ہاؤس کے اندر وہ اقلیتوں کے لیے, مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.